السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میرے ذہن میں ایک بات تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا جس کو سن کر آپ بھی شوق ہو جائیں گے کہ واقعی میں کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے، میں ایک لڑکے کو لے کے گیا، مجھے کام تھا، ایک گڈھے کھدوانے کا ایک کام تھا، تو ایک لڑکے کو میں لے گیا جو کہ مسلم ہی تھا۔ تو اس کو میں اپنے ساتھ صبح میں لے کے گیا، رمضان سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ اب بھوپال کے اندر ایک معمول چل رہی ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ رمضان آج کل کچھ سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے، بہت سالوں سے نہیں، کچھ سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پورے بھوپال کے اندر جب بھی رمضان آتے ہیں تو کچھ دن پہلے، رمضان سے 1-2 دن پہلے، پوری گلیاں جو ہوتی ہیں مسجد کے پاس کی، ان کو سجا دیا جاتا ہے، ان کو ڈیکوریٹ کر دیا جاتا ہے، لائٹس وغیرہ، سرکٹس وغیرہ لگا دی جاتی ہیں۔ تو رمضان کے 2 دن پہلے میرے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جبکہ ہمارے بڑے جو اکابرین ہیں بھوپال کے، تو وہ منع کر رہے ہیں اس چیز کا کہ یہ چیزیں نہ لگائی جائیں، یہ سرکٹس وغیرہ نہ لگائی جائیں، اس سے ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں نے اس بات کو مانا بھی ہے اور انہوں نے اس چیز کو بند کر دیا ہے، لیکن کچھ جگہ پہ ابھی بھی یہ ماحول ہے۔ تو وہ لڑکے کو جو میں اپنے ساتھ لے کے گیا، صبح میں اس کو اپنے ساتھ کام پہ لے کے گیا، دن بھر کام کرنے کے بعد جب رات میں ہم گھر واپس ہو رہے تھے تو مسجد سے قریب 300 میٹر دور تک، یا غالباً 200 میٹر دور تک، وہ لائٹ سرکٹس وغیرہ سے سجا دی گئی تھی۔ رمضان سے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ تو واپس آتے ہوئے اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی جہاں پہ لائٹ ختم ہوئی کہ عامر بھائی، یہ لائٹ جو لگی ہوئی ہیں شاید یہ نماز کی آخری حد ہے، یہاں تک نماز ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں تک لائٹ لگائی گئی ہے۔ تو سوچیے آپ، میں اس کو کیا جواب دیتا۔ لیکن وہ بات کو سن کر میں تھوڑا سا، میرا دماغ ہل گیا کہ میں اسے کیا جواب دوں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک لائٹ ہے وہاں تک نماز ہو سکتی ہے اور جہاں پہ لائٹ نہیں ہے وہاں پر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہماری قوم کی جہالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں۔ کیونکہ ہم سب سے مین چیز جو ہے، دین کے معاملہ تو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں، دنیاوی جو معاملات ہیں ہم اس میں بھی جہالت میں، جی، دین میں تو جاہل ہیں ہی اور دنیاوی معاملات میں بھی ہم جاہل ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیے اس نے کتنی بڑی بات بولی ہوگی کہ جہاں تک لائٹ ہے وہیں تک نماز ہو سکتی ہے، شاید یہ حد ہے اس لیے یہاں تک لائٹ لگائی گئی ہیں۔ اب میرے دماغ میں وہیں سے ایک بات پیدا ہوئی، پھر ایک واقعہ اور پیش آیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری قوم کی جہالت کا اندازہ کہ ہماری قوم کو جب بھی آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کوئی دھارمک اگر پوسٹ ملتی ہے یا مسلم کی ہو خاص طور سے، تو اس پہ جب کمنٹس باکس میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گا، ہماری قوم کو کیا کہا جاتا ہے کہ پنچر پتر۔ اب کمنٹس باکس میں پڑھ لیا، کوئی امیج ڈلی ہے کسی مسلم کے بارے میں اور نیچے کمنٹس کے دیا جا رہی ہے تو پنچر پتر ہیں، انہوں نے کیا ہی کیا ہے۔ بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں نے دیش کے لیے کیا ہی کیا ہے، چلیے مان لیا آزادی کی لڑائی میں شامل ہو گئے، اس کے علاوہ انہوں نے بنایا ہی کیا ہے، کیا ایجاد کیا ہے؟ تو ہمارے پاس جواب بھی نہیں ہوتا۔ بس ایک ڈاکٹر APJ عبدالکلام کا اگر ذکر چھوڑ دیا جائے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ ہم جاہل ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک واقعہ اور پیش آیا۔ میرے ایک دوست ہیں نان مسلم، ہم دونوں چائے پی رہے تھے، تو چائے پیتے پیتے میں نے مذاق میں اس سے کہہ دیا، یار گجراتیوں کو تو اچھا خاصا دبدبہ رہا ہے شروع سے ابھی تک، دیش کی آزادی سے لے کے ابھی تک گجراتیوں کا تو اچھا خاصا راج رہا ہے دیش کے اوپر۔ تو اس کا جو ذہن تھا وہ ڈائریکٹ راجنیتک ہو گیا۔ تو میں نے اس سے بات میں پوچھ لیا، وہ کہہ رہا ہے کہ گجراتی؟ میں نے کہا ہاں، مہاتما گاندھی بھی گجراتی تھے اور مودی جی بھی گجراتی ہیں۔ تو بس اس کا دماغ چلا، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ریزن نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، خیر وہ گجراتی تھے، لیکن وہ جو اندرا گاندھی جی ہیں وہ ودیشی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بات ہے، یہ ریزن ہے؟ میں نے کہا کہ تم BJP کو شاید اس لیے پسند کرتے ہو اور کانگریس کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ ودیشی ہیں۔ تو میں نے کہا یار، اپنے ادھر ہندوستان کے اندر
جو خاندان چلتا ہے، جو نسب چلتا ہے، وہ تو شاید آدمیوں سے چلتا ہے. تو وہ تھوڑی دیر سوچنے لگا کہ ہاں بات تو صحیح ہے. میں نے کہا تمہارا جو خاندان چل رہا ہے تمہارے پاپا سے چل رہی ہے مما سے چل رہی ہے؟ کہ لے پاپا سے چل رہی ہے. تو میں نے کہا ہمارا تو ہندوستان کے اندر تو خاندان آدمیوں سے چلتا ہے جہاں تک میرے علم میں. تو کہ ہاں بات تو صحیح ہے. تو پھر میں نے کہا کوئی ایسا مضبوط ریزن بتاؤ نا کانگریس کو پسند نہیں کرنے کا اور بی جے پی کو پسند کرنے کا. دیکھیے میں راجنیتک نہیں ہوں، ہماری ایک بات چل رہی تھی تو جو میرا موضوع ہے میں اس پہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو اس نے کہا کہ وہ ودیشی ہیں. تو میں نے کہا یہ مسئلہ تو میں نے تمہارا کلیئر کر دیا، اب تم دوسرا کوئی ریزن بتاؤ. تو سنیے اس کا اصل ریزن. اس نے کہا وہ فیروز گاندھی. تو میں نے کہا فیروز گاندھی؟ میں نے کہا چلو تمہیں سب سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں. میں نے کہا راہل گاندھی اور مہاتما گاندھی یہ دونوں کا دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ مہاتما گاندھی کے خاندان سے نہیں ہے راہل گاندھی جی، جن کا آپ سوچتے ہو کہ یہ ان کے خاندان سے ہیں تو آپ ان سے نفرت کرتے ہو. تو گل ہے کہ کیسے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں یہ خاندان الگ ہے وہ خاندان الگ ہے. ان کا سرنیم گاندھی ضرور ہے جی، باقی یہ مہاتما گاندھی کے خاندان سے نہیں ہے. تو قلعے میں نے کہا اب بتا مجھے کوئی مضبوط ریزن. تو قلعے کہ وہ ایسا تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ فیروز گاندھی. تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا کہ یہ ہے اصل ریزن فیروز گاندھی. آپ سوچیے، آپ اندازہ لگائیے، جہالت دونوں طرف برابر ہے، ہمارے میں زیادہ ہوگی. وہ فیروز گاندھی نام سن کر کانگریس سے نفرت کرتا ہے، جبکہ فیروز گاندھی جو ہیں ان کو گاندھی سرنیم دیا گیا ہے. وہ فیروز گاندھی پارسی تھے اور پارسیوں کے نام اور مسلموں کے نام میل کھاتے، ایک دوسرے سے میچ ہوتے ہیں. تو صرف اس نے نام سن کے ہی کانگریس کو ناپسند کر دیا. سوچ لیا، آپ تحقیق نہیں کی کہ فیروز گاندھی کون تھے کون نہیں تھے، بس نام سن لیا کر یار یہ تو مسلم ہوگا ملا ہوگا اس لیے اسے ناپسند کر دیا. دیکھیے رتن، آپ نے ٹاٹا کمپنی کا نام سنا ہے؟ جو جمشید جی ٹاٹا تھے، آپ نے نام سنا ہوگا. تو جمشید جی جو ٹاٹا تھے یہ تو پارسی تھے. اگر فیروز گاندھی مسلم تھے تو جمشید جی ٹاٹا بھی مسلم ہوئے، ان کے جو بچے ہیں وہ بھی مسلم ہوئے، جن کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے رتن ٹاٹا جی وہ بھی مسلم ہوئے. جی نہیں، یہ مسلم نہیں تھے. مسلموں جیسے نام تھے یہ پارسی ہوتے ہیں، اور پارسیوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ مسلموں سے میچ کھاتے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہماری جہالت جو ہے نام سن کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں کتنی جانکاری ہے کتنی جانکاری نہیں ہے. جیسے کہ وہ فیروز گاندھی سمجھ بیٹھے اور وہ لائٹ اور سرکٹ دیکھ کر نماز کی آخری حد سمجھ بیٹھے کہ میاں جہاں تک لائٹ ہے وہاں تک نماز ہے اور جہاں لائٹ ختم وہاں نماز ختم. تو اصل کہنے کا مطلب یہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ جہالت ہمارے اندر اتنی بڑھ چکی ہے، جبکہ ہمارے جو پیچھے کے لوگ ہیں، ہم سے جو پہلے کے لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کیا تحقیق کے جذبے تھے. جی آج کل جو آپ کو ایک ورڈ سنائی دے رہا ہوگا اندھ وقت، تو مسلم سنتے سے اندھ وقت غیر مسلم کی طرف لے جاتے ہیں ذہن اپنا کہ اندھ وقت کہہ رہے ہیں تو ضرور ان سے ہی کہہ رہا ہے. جی نہیں، اندھ وقت غیر مسلموں سے نہیں کہا جاتا، اندھ وقت اسے کہا جاتا ہے جو کسی بھی چیز کو بلا تحقیق کے بس کیے جا رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے اندھی بھکتی. تو آپ گوگل سے پوچھئے گا، آپ اے آئی سے پوچھئے گا، آپ کسی بھی ایپ پہ جائیے گا اے آئی کے اور اس سے پوچھئے گا سب سے زیادہ اندھ بھکت کس دیش میں پائے جاتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا سب سے زیادہ اندھ بھکت ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں ابھی کے وقت. وہ یہ نہیں بتائے گا ہندو پائے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ عیسائی پائے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں بتائے گا سکھ پائے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں بتائے گا مسلم پائے جاتے ہیں. وہ یہ بتائے گا سب سے زیادہ اندھ بھکت
کون ہوتے ہیں اور کس لیے ہوتے ہیں. تو تحقیق کریے، تحقیق کریے. نہیں تو کمنٹس باکس میں جو ہمیں پنچر پتر کہا جا رہا ہے، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، پنچر پتر کہا جا رہا ہے، تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. کہا جاتا ہے نا کہ مسلمانوں نے کیا ایجاد کیا، کچھ ایجاد نہیں کیا، کیا بنایا، کچھ نہیں بنایا. اب پتہ نہیں ہے تو بتا نہیں سکتے. تو بکس کو پڑھیے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو بکس کو پڑھیے. اور آپ ضروری نہیں ہے کہ اسکول جائیں یا لائبریری جائیں یا کسی پڑھے لکھے کے ادھر جائیں تو اس سے ہی سنیں. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ گھر پہ ہی پڑھیے، کسی بھی عمر میں پڑھیے. اپنے اتہاس کے بارے میں جانیے، اپنے پرکھوں کے بارے میں جانیے. آپ سوچئے، ہمارے جو ایک نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اندر جو تحقیق کا جذبہ تھا، اگر آپ عالموں سے معلوم کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا اعلیٰ قسم کا تحقیق کا جذبہ تھا. اچھا، سارے نبیوں کے سردار ہمارے جو آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، سارے نبیوں کو سردار بنایا، اور دنیا کا وجود بھی انہی کی وجہ سے ہوا. یہ میرا بھی ماننا ہے، سارے مسلمانوں کا ماننا ہے. تو سارے نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود سوچیے آپ، ان کی امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے. سنت دو تین ہے. ایک سنت ہے جس کو ابھی بھی بڑے زور اور شور کے ساتھ اس پر عمل کرتی ہے. چاہے نماز نہیں پڑھے لیکن اس سنت پر ضرور عمل کرتی ہے. جی ہاں، آپ نے عید الاضحیٰ کا نام سنا ہوگا. عید الاضحیٰ پہ جو قربانی دی جاتی ہے وہ کس کی سنت ہے؟ آپ تھوڑا سا غور تو کریے اس چیز پر، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سنت ابراہیمی ہے جو تمام نبیوں کے سردار کی امت بھی منا رہی ہے. تو کیا مقام ہوگا، کتنی اعلیٰ تحقیق کا جذبہ تھا ان کے اندر، کتنی تحقیق کا جذبہ تھا. تو آپ بھی تحقیق لائیے، تحقیق کا جذبہ پیدا کریے، تحقیق کرنا سیکھیے. تو میں نے یہی سوچ کر اس چینل کو بنایا ہے کہ میں بھی کچھ بکس کو پڑھوں گا، اور جتنا پڑھوں گا ہو سکتا ہے آپ کو بھی اتنا بتا سکوں، کیونکہ بہت سارے ذرائع تو ہیں بتانے والے. تو ہماری قوم کے اندر بھی شاید جذبہ پیدا ہو، اور میری طرح لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو. ویسے تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں میں ہیں، لاکھوں لوگوں میں ہیں، لیکن جن میں نہیں ان میں پیدا ہو جائے. تو میرا چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر سے جہالت ختم ہو. اور میرے اندر سے بھی جو جہالت ہے، اس بات نے جو اس نے کہی کہ نماز کی حد یہیں تک ہے، اور اس بات نے جو میرے دوست نے کہی چائے پیتے میں کہ فیروز گاندھی ریزن ہے، یہ دماغ میں خلبلی پیدا کر دی کہ میاں جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ کوشش کریے، جانکاری حاصل کریے کہ مسلمانوں نے آخر بنایا کیا ہے، مسلمانوں کا اتہاس کیا ہے. کیونکہ آپ جانیں گے تو آپ کی پیڑھی جانے گی، آپ نہیں جانیں گے تو آپ کی پیڑھی بھی نہیں جانے گی. تو جو پیڑھی آپ نہیں جانیں گے، آپ کی پیڑھی نہیں جائے گی، اس کی پیڑھی نہیں جائے گی. تو جو قوم اپنا اتہاس بھلا دیتی ہے، اس قوم کو صف ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. یہ میں نے کئی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بات سنی ہے، کئی اکابرین سے بھی سنی ہے، اور کئی بکس میں بھی پڑھی ہے. تو اس بات پہ غور کریے. جی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ میں نے چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہسٹوریکل ہے، ہسٹریز مسٹری پہ یہ چینل ہے. تو میں آپ کو اس پر ایسی ہی جانکاریاں دیتا رہوں گا. تو میرے چینل کو فٹافٹ سبسکرائب کر لیں، اور میں پہلی ویڈیو جو آپ کے لیے بناؤں گا جس سے میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا اور جس کی میں بھی تحقیق کروں گا، وہ بناؤں گا میں آپ کے لیے مسلمانوں کے اتہاس کے بارے میں بہت جلد. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور جڑے رہیں میرے ساتھ.